ان کی نماز الگ ہے، ان کی اذان الگ ہے، ان کا کلمہ الگ ہے، ان کا تو افطار کا وقت بھی الگ ہے۔ اور بھائی ان کا الگ نہیں ہے، ہمارا الگ ہے۔ انہوں نے تو قرآن کے مطابق رکھا ہوا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ میرے اہل سنت بھائیو، اس پہ غور کیجئے گا۔ ہم سب کو یہ حکم ہے کہ ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں کہ یہاں پر اللیل ہے، المغرب نہیں ہے، یعنی وہاں پر مؤذن یہ کہتا ہے کہ نماز کی جانب آؤ، اور ہم سب دسترخوان کی جانب جاتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو رمضان المبارک کا مہینہ مبارک ہو، اور دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کے لیے یہ مہینہ برکتوں، رحمتوں اور نجات کا مہینہ قرار دے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ افطار کا درست وقت کون سا ہے۔ کیا سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی افطار کر لینا چاہیے؟ کیا سورج کے غروب ہوتے وقت جو اذان دی جاتی یعنی اذان مغرب، اس کے ساتھ ہی ہمیں روزہ کھولنا چاہیے، افطار کرنا چاہیے، یا تاریکی اور رات کا انتظار ہونا چاہیے؟ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور یہاں یہ میں واضح کرتے چلوں کہ یہ مسلم امہ کے درمیان میں یہ بات اس پر اتفاق ہے کہ ایک مسئلہ اگر قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہو رہا ہو تو ہم قرآن مجید کے ظاہر پر عمل کریں گے۔ اگر قرآن میں نہیں ہے تو پھر ہم حدیث کی طرف جائیں گے۔ اگر حدیث میں نہیں ہے تو پھر علماء فقہاء وہ قیاس کرتے ہیں قرآن کی آیات کے اندر یا احادیث سے استنباط کرتے ہیں اور مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن مجید میں ایک معاملہ اس کے بارے میں ذکر ہے تو پھر ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے اور قرآن آیات کے اندر تدبر کر کے اس مسئلے پر عمل کرنا چاہیے۔ تو دوستو، قرآن مجید افطار کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ افطار یہ اہل سنت اور شیعہ دونوں کے درمیان میں اختلافی مسئلہ ہے کہ افطار کس وقت ہونا چاہیے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹی وی کے اوپر بھی جب اعلان کیا جاتا ہے اذان مغرب کے ساتھ ہی افطار کا، تو اس میں 10 منٹ کا فرق رکھا جاتا ہے، یعنی پہلے اہل سنت کا وقت اس کا اعلان ہوتا ہے کہ افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس کے پھر 10 منٹ بعد یا 15 منٹ بعد پھر فقہ جعفریہ کے مطابق اعلان ہوتا ہے کہ اب آپ افطار کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہے؟ تو اگر قرآن مجید میں ایک معاملہ بیان ہے تو پھر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں فلاں عالم یہ کہہ رہا ہے، فلاں شخص کی بات یہ ہے، فلاں فقیہ نے یہ کہا ہے، فلان اور علان یہ بات کر رہے ہیں۔ نہیں، قرآن مجید کی گفتگو، قرآن مجید کی آیت یہ ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ تو اب یہاں پر اکثر حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمدرد بھائی آپ، اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر معاملے کے اندر تو آپ شیعہ کے موقف کو درست قرار دیتے ہیں، اور اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ میرے نزدیک فرقے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اس معاملے میں سنی کیا سوچتے ہیں اور شیعہ کیا سوچتے ہیں، یا اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے اور شیعہ کا کیا نظریہ ہے۔ میرے نزدیک بات یہ ہے کہ جیسے ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنا ہے، تو اگر ایک معاملہ اس میں اہل سنت درست نظر آتے ہیں قرآن مجید کے موافق، تو پھر مجھے، آپ کو، ہم سب پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ ہم اس معاملے کو لیں، اور اگر جو اس میں شیعہ خطا پر ہو۔ اور اسی طرح اگر شیعہ ایک معاملے کے اندر ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ قرآن مجید کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا احادیث کے اوپر، تو ہمیں قرآن کے قریب ہونا ہے۔ تو ہمیں تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ نہیں جناب اس پہ تو شیعہ عمل کرتے ہیں فقہ جعفریہ والے، تو میں نے اگر عمل کیا تو میں بھی سنت سے نکل جاؤں گا، اسلام خطرے میں ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے جو رہنما کتاب دی ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن میں جب ایک مسئلہ بیان ہو پھر ہم اس کے بعد اپنے تعصبات کے شکار ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187، سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 187۔ قرآن میں افطار کا وقت بیان ہے۔ کیا بیان ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ سحری کا وقت بیان ہوا، پھر افطار کا، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو اپنے روزے کو رات تک۔ اتمام ہے یہاں پر، اس کا میں فرق آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر اکمال نہیں ہے، اتمام ہے۔ مکمل کرنا اور پورا کرنا، اس میں کیا فرق ہوتا ہے یہ میں قرآن مجید سے ہی آپ کو واضح کروں گا۔ اب یہاں پر
ہمارے جو اہل سنت کا موقف پہلے آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا موقف رکھوں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہمارے اہل سنت حضرات یہ کہتے ہیں، مفسرین اور جتنے بھی ہمارے فقہا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مغرب جیسے ہی داخل ہو جائے، یعنی سورج غروب ہو جاتا ہے، مغرب کی اذان ہوئی، آپ نے اب اپنے روزہ پورا کر آپ کا ہو گیا، اب آپ نے افطار کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ غروب کے ساتھ ہی یہ اللیل کا وقت آ گیا ہے، رات ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب آپ نے مزید اس میں تاخیر نہیں کرنی، بلکہ یہاں پر روایات بھی ہیں کہ لوگ اس وقت تک خیر پر ہوں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے ہوں۔ اب یہ جلدی کتنی حد تک ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عصر میں ہی ایک بندہ جلدی کر لے، تو یہی مراد ہے کہ آپ نے غروب کے ساتھ ہی یا لیل کے ساتھ ہی آپ نے اس میں جلدی کرنی ہے۔ تو بہرحال پہلے میں یہ جو آیت ہے اس پہ جو ہمارے اہل سنت کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ مفسر قرآن ہے، وہ یہ کہتے ہیں یقتضی الافطار عند غروب الشمس حکما، کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو اب اس بات کا تقاضا ہے کہ آپ نے افطار کر لینا ہے، یعنی اپنے روزے کو توڑ دینا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اور جو بھی جس طرح سے روزے کی حالت میں آپ رکے ہوئے تھے جن کاموں سے، اب آپ کو اجازت ہے کہ اب آپ افطار کر لیں۔ بعض حضرات نے یہاں پر نحوی بحث کی ہے کہ الہ یہاں پر آیا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، تم پورا کرو اپنے روزے کو رات تک، تو الہ غایہ اور مغیہ جب ایک دوسرے کی جنس سے نہ ہو تو اس میں وہ غیر شامل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہاں پر یہ بحث کی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا چلوں، چونکہ عام لوگ ان فنی اصطلاحات سے واقف نہیں ہیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں قرآن مجید میں الہ ہے۔ اہل سنت حضرات یہ کہتے ہیں چونکہ رات وہ دن کی جنس میں سے نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ جو شروع کرنے کا وقت ہے یہ اختتام کے اندر داخل نہیں ہوگا، بلکہ جیسے ہی رات کا آغاز ہوگا تو آپ کا روزہ پورا ہو گیا ہے، تو لہٰذا آپ نے اب مغرب کے وقت ہی افطار کر لینا ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ اسی طرح ہمارے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں، جیسے ابن عاشور رحمہ اللہ، انہوں نے التحریر والتنویر کے اندر یہ بات لکھی ہے، الی اللیل غایۃ اختیر لها الی للدلالۃ علی تاجیل الفطر عند غروب الشمس۔ تو بہرحال انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ الہ سے مراد یہی ہے کہ آپ نے جلدی یہاں پر کرنی ہے اور اس میں آپ نے تاخیر نہیں کرنی، یعنی رات لیل اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ یہ تمام دلائل کا خلاصہ جو اہل سنت کا ہے وہ یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہاں پر ایک حدیث بھی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر۔ بخاری کی روایت کا نمبر ہے 1954 اور صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 1100۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جب رات یہاں سے آ جائے اور دن یہاں چلا جائے، وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے، تو اب صائم جو ہے اس کا افطار ہو گیا، اس کا روزہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا سورج، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سورج کے غروب ہونے کو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے یہ ارشاد فرمایا کہ غروب ہونے کے ساتھ ہی آپ کا روزہ مکمل ہو گیا ہے، لہٰذا اب آپ کو مزید انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الصوم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب یہ میں آپ کے سامنے اہل سنت کے دلائل رکھے، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے اندر ہمیں اس کو غور کرنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ ہم نے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی، یا جیسے ہمارے ہاں عام طور پر معاشرے میں ہوتا ہے، اذان ہوئی اور سب لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی اذان سنتے ہیں اور ہمارے ہاں فوراً ہاتھ کھجوروں کی جانب بڑھتے ہیں یا پکوڑوں اور سموسوں کی جانب، اور ہم منہ میں کھجور رکھ دیتے ہیں یا اپنے مزاج اور طبع کے موافق اور روزے کو افطار کر لیتے ہیں اور کھول لیتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے قرآن مجید کے اندر؟ میرے اہل سنت بھائیو اس پہ غور کیجئے گا۔ ہم سب کو یہ حکم ہے کہ ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ دل ان کے بند کر دیے گئے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ یہاں پر فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک۔ یہاں دو الفاظ ہیں، اتمام اور اللیل۔ اتمام کہا ہے
اکمال نہیں کہا. اس میں ذرا غور کیجئے گا, اس میں فرق کیا ہے. مثلا فرق یہ ہے, قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مائدہ کے اندر ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا, مکمل کر دیا, اکمال مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا, پورا کر دیا. اکمال کا معنی ہے مکمل کر دیا, اور اتمام کا معنی ہے پورا کر دیا. اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کے اوپر راضی ہو گئے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, تمہارے لیے اسلام کو دین کے اعتبار سے ہم راضی ہیں کہ تمہیں اسلام کا جو ہے بطور دین دیا جائے. اب یہاں دیکھیں, جب دین کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ دین کو مکمل کر دیا. یہاں پر تمام نہیں آیا, بلکہ جب نعمت کا ذکر آیا تو کہا کہ نعمت کو ہم نے پورا کر دیا ہے. فرق یہ ہے, اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ 5 منٹ تک تم نے فلاں جگہ تک پہنچنا ہے. آپ ایک جگہ سے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی جیسے ہی 10:05 ہوں گے تو آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے. اب آپ نے اس کو 5 منٹ کا ٹارگٹ دیا ہے, تو 5 منٹ جیسے ہی 11:05 لگ جاتا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا وقت مکمل ہو گیا, تمہارا وقت مکمل ہو گیا ہے. لیکن وہ شخص آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی 5 منٹ میرے پورے نہیں ہوئے, یعنی 5واں منٹ جیسے لگ جاتا ہے اور وہ پھر اس کے 60 سیکنڈ چلیں گے تو تب آپ کو وہ کہے گا کہ جناب میرا وقت اب پورا ہوا ہے. تو اکمال اور اتمام کے اندر یہ فرق ہے کہ ایک چیز کے اندر مکمل وہ جب داخل ہو جاتے ہیں, یعنی شروع کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وقت مکمل ہے, لیکن جب اتمام ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں, اس وقت کہتے ہیں کہ جب وہ اس کے اندر آپ داخل ہو جاتے ہیں, اور داخل ہونے کے بعد اس میں جب پیر رکھ لیتے ہیں اور وہ جب وہ سرکل چل جاتا ہے. تو اتمام اور اکمال کے اندر یہ فرق ہے. یہاں پر قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا ثم اکملوا الصیام الی اللیل, پھر تم سیام کو مکمل کرو رات تک, بلکہ کہا ثم اتموا الصیام الی اللیل, پھر پورا کرو سیام کو رات تک. یہ فرق میں سمجھتا ہوں کہ لغوی اعتبار سے بھی ہمارے سامنے آ گیا ہوگا. اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم قرآن میں ہی غور کریں گے, یہاں بجائے اس کی کہ روایات میں یا فقہا نے, فلاں مولوی نے, فلاں شیخ نے, فلاں لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں, فلاں حضرات نے یہ بات کی. نہیں بھائی, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ سے کون بڑا سچا ہے بات کے اندر. تو اللہ کی بات کیا ہے, اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا رات تک پورا کرو, اللیل کا ہے. قرآن مجید میں ہے سورہ صاد سورت نمبر 38 آیت نمبر 29-29, فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. فرمایا کہ یہ ہم نے کتاب ہے جو آپ کی جانب اتاری ہے, مبارکن, برکت والی ہے, اس میں برکت رکھی گئی ہے. کیوں؟ تاکہ یہ لوگ اس کی آیات کے اندر تدبر کریں, اس کی آیات میں تدبر کریں اور اہل عقل ہی نصیحت حاصل کریں, اور چاہیے کہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں. تو یہ میں اس لیے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن مقدم ہے. قرآن کیا ہے؟ مقدم ہے. قرآن میں اللیل کا لفظ ہے. پہلی بات میں نے آپ سے عرض کی کہ اتمام اور اکمال کا فرق. دوسرا یہ کہ یہاں پر اللیل ہے, المغرب نہیں ہے. حالانکہ قرآن مجید میں اوقات کے لیے غروب کے الفاظ استعمال ہیں, لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللیل ذکر کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ قرآن نے المغرب ذکر نہیں کیا, اللیل ذکر کیا ہے؟ اب یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ اللیل قرآنی ڈیفینیشن میں کیا ہے. اللیل قرآن میں کسے کہتے ہیں؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک اللیل کیا ہے, نائٹ کیا ہے اللیل. تو قرآن مجید کہتا ہے سورہ یاسین سورت نمبر 36 آیت نمبر 37 ہے, 36 کی ورس نمبر 37, فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ, اور ان کے لیے نشانی ہے رات. اللہ اکبر, لیل ان کے لیے نشانی ہے. نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون, ہم جیسے سلخ کہتے ہیں جب آپ کسی سے کھال اتارتے ہیں نا, تو اتارنا, کھینچنا, تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں. فاذا هم مظلمون, یہ اندھیرے میں ہوتے ہیں, اس حال میں کہ یہ اندھیرے میں آ جاتے ہیں. تو لیل کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا کہ جب دن اس سے نکل جاتا ہے
تو یہ لوگ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، اور یہ نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو رات اتم الصیام الی اللیل، اور آیت میں سورہ یاسین کے اندر ہے کہ رات تب سمجھی جائے گی کہ جب اندھیرا ہوگا۔ مجھے بتائیے کہ جب اذان مغرب کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہم سب مسلمون ہوتے ہیں؟ کیا ہم سب اندھیرے میں ہوتے ہیں؟ ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے۔ اور آج جو سورج کا جو ٹائم تھا، آپ اس میں دیکھ لیں کہ اب تو سائنس ہے سب ہمارے سامنے ہے کہ سورج کی جو آخری جھلک ہے یا آخری کرن ہے وہ کب غائب ہوئی، کب غروب ہوئی، اور پہلی کب آنکھوں سے ہٹی ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے اس کا وقت آ جاتا ہے، خواہ کراچی ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر آپ ہوں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ لیل اس وقت ہوگی۔ سورہ یاسین تو ہم سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ثواب کے لیے، برکت کے لیے، لیکن اس میں غور فکر تو کرے نا میرے سنی بھائی، اس میں ہمیں تدبر تو کرنا چاہیے نا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، وہ ظلمت میں ہوتے ہیں، اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ سورہ قصص سورت نمبر 28 کی آیت نمبر 78 ہے، فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کر دے کہ رات کو تم پر ہمیشہ قائم کر دے، ساری زندگی تا قیامت تمہارے اوپر رات سرمدی ہو جائے قیامت تک، تو کون ہے اللہ کے سوا کوئی الہ کہ جو تمہارے لیے بِضِيَاءٍ روشنی لے کر آ جائے گا، روشنی لے، یعنی رات میں تم اندھیرے میں ہو، تو اب رات کی پہچان ہے یہ کہ اندھیرا ہونا۔ کون ہے کوئی الہ جو تمہیں اس اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے؟ کوئی نہیں ہے۔ افلا تسمعون، کیوں نہیں سنتے؟ ہم سب کو سننا چاہیے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی سنو اس بات کو کہ رات وہ ہوتی ہے کہ جب انسان اندھیرے میں ہوتا ہے۔ تیسری آیت ہے قرآن مجید کی سورہ انعام سورت نمبر 6 کی آیت نمبر 76، فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، بس جب ان پر رات تاریک ہو گئی، جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، تو انہوں نے ستارہ دیکھا۔ تو رات میں ستارے نظر آتے ہیں، رات کے اندھیرے میں ستارے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس وقت میں آج ہمارے سامنے غروب ہوتا ہے، ستارہ چاند بھی نظر نہیں آتا، مشکل سے دوربین میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس میں اس کے لیے ایک بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کہ نظر آئے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، تو رات میں تاریک ہو جاتی ہے رات جب، تو انسان اس میں اندھیرے میں چلا جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں پھر ستارے بھی نظر آتے ہیں اور انسان ظلمت کے اندر ہوتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ کہ افطار کس وقت کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں اذان جیسے ہی ہوتی ہے، دیکھیں اذان کی جو مشروعیت ہے، اذان کو کیوں رکھا گیا ہے؟ اذان کو کھانے پینے کے لیے رکھا گیا ہے، شرع نے، شریعت نے۔ اذان کو نماز کے لیے رکھا گیا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آئیے، حی علی الفلاح، کامیابی کی جانب آئیے۔ یعنی وہاں پر مؤذن یہ کہتا ہے کہ نماز کی جانب آؤ، اور ہم سب دسترخوان کی جانب جاتے ہیں، ہم سب بیٹھ جاتے ہیں دسترخوان کی طرف، بھائی بھاگیں اور کھجور لیں۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کے لیے بلا رہا ہے۔ تو اذان کی جو مشروعیت ہے وہ نماز ہے، وہ کھانا پینا نہیں ہے، افطاری نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آسانی کے لیے کیا ہوا ہے۔ میرے بھائی نہیں، ہمارے ہاں معاشرے میں، سوسائٹی میں عمل اسی کے اوپر ہے۔ کوئی گھڑی دیکھ کر نہیں کر رہا ہوتا، مؤذن بیچارہ وہ گھڑی دیکھ کر یا اس نے وہ کیلنڈر لگایا ہوا اور اسی کے مطابق دیتا ہے، ہم سب تو اس کی اذان سن کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم اہل سنت کے اندر ہم اذان سن کر کرتے ہیں کہ جناب اذان ہو گئی ہے تو پھر جناب ہم نے روزہ افطار کرنا ہے۔ اذان کی مشروعیت کس لیے ہے؟ نماز کے لیے۔ تو صحیح اور درست طریقہ یہ ہے افطار کا کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی، آپ نے وضو کیا، آپ نماز کے لیے گئے، آپ نے نماز پڑھی خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ نماز کے بعد، نماز میں آپ کے 10 منٹ لگ جاتے ہیں، 3 رکعت فرض ہیں، آپ نے نماز پڑھی، 2 رکعت سنتیں ہیں یا نفل ہیں، آپ نے وہ پڑھے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ اکثر نوٹ کیجئے گا کہ جب نماز ہو جاتی ہے اندھیرا قائم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اصل وقت کہ جب نماز ہو گئی وہ اندھیرا قائم ہو گیا۔ لیل اس وقت میں زیدیہ، اثنا عشریہ، جو ہمارے زیدی بھائی ہیں یمن میں، وہ اسی وقت میں نماز پڑھنے کے بعد ہی افطار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے سورہ زمر کی 39 کی آیت نمبر 18 فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، جو قول کو کان لگا کر سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر اس کی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اب میں نے آپ کے لیے قرآن مجید کی آیات رکھی ہیں نا، قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو میرا اور آپ کا فرض کیا ہے
کہ ہم قرآن مجید کی آیات کی پیروی کریں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، تو جو اچھی بات ہے وہ لے لینی چاہیے۔ اگر کوئی مولانا صاحب اچھی بات کہہ رہے ہیں، کوئی اسکالر ہیں، کوئی فقیہ ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی بھی شخص ہے، کوئی صحافی ہے، اچھی بات کہہ رہے ہیں، آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ اور اگر میں کہہ رہا ہوں تو میں تو وہی بات عرض کر رہا ہوں جو قرآن مجید میں ہے، کیونکہ فقہ قرآنی، فقہ محمدی، فقہ اہل البیت، یعنی قرآن اور اہل البیت جس طرح ساتھ ہیں، ہمیں قرآن میں غور کرنا چاہیے نا، کہ قرآن ہمارے مسائل کے بارے میں، ہمارے اختلافات کے بارے میں کس طرح سے حل کر رہا ہے، کیا طریقہ بتا رہا ہے۔ اچھا، ایک دلیل جو ہمارے ہاں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو ہم اہل سنت دیتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت 1954 اور صحیح مسلم کی 1100، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا، جب رات یہاں سے آ جائے اور دن اس طرف چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو صائم کا، روزے دار کا افطار ہو گیا، اس کا وقت ہو گیا، تو لہٰذا اسے افطار کرنا چاہیے۔ یہ دلیل ہمارے ہاں اہل سنت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب اس میں رسول اللہ نے خود وقت غروب بیان کیا، حالانکہ اس کو آپ اگر دیکھیں تو اس میں خود سرکار کے الفاظ یہ فرما رہے ہیں کہ جب رات ادھر سے آ جائے، اذا اقبل اللیل من ها هنا، رات آ جائے، تو لازمی بات ہے جب رات آئے گی تو سورج تو غروب ہوگا، سورج غروب ہو جائے، دن مکمل چلا جائے اور رات آ جائے وہاں سے، تو پھر افطار ہو گیا۔ یعنی یہ نہیں فرمایا یہاں پر یہ نہیں ارشاد فرمایا سرکار نے کہ جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے افطار کرنا، نہیں، جب رات آ جائے گی، سورج غروب ہوا اور رات آ جائے گی۔ بھائی بات سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ حدیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اگر میری یہ دلیل آپ کو سمجھ آئی ہو، کہ جو ہم اہل سنت دیتے ہیں وہ وہی روایت، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب رات آئے، یعنی غروب کے بعد رات آ جائے۔ تو یہ معاملہ بالکل میں سمجھتا ہوں بہت واضح میں نے آپ کے سامنے کیا اور آسان الفاظ کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اچھا جناب، یہاں میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں، یہ قرآن میں الفاظ ہیں اتم الصیام الی اللیل، میں کتنے واضح الفاظ میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں، اور قرآن مجید میں جب آپ تدبر کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو شرح صدر عطا کرتا ہے، آپ کی گفتگو میں وہ بات بھی لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، اور پھر قرآن جو ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے، آپ کو ظلمتوں میں اور اندھیروں میں نہیں چھوڑتا۔ تو قرآن نے کہا کہ رات تک پورا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ مغرب تک پورا کرو۔ کچھ حضرات یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر رات سے مراد مغرب ہے، تو میں ان کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں کہ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللیل کہا ہے، المغرب نہیں کہا؟ یہ مغرب کا لفظ اور وقت کے اعتبار سے خود قرآن میں ذکر ہے، یعنی ہمیں کیوں اختلاف میں ہم رہ گئے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ حکیم کا کلام ہے، قرآن ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اختلاف میں پڑ جائیں۔ قرآن مجید نے یعنی اوقات ذکر کیے ہیں، مغرب کا وقت، غروب، مغرب، یہ قرآن میں مذکور ہے۔ سورہ طٰہٰ 20 کی آیت نمبر 130 ہے، فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ فرمایا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں حبیب، اس پر آپ صبر کیجئے، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب سے پہلے۔ تو یہاں غروب کا لفظ موجود ہے قرآن میں، تو اگر یہاں لیل سے مراد غروب ہوتا تو قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا اتم الصیام الی الغروب، اتم الصیام الی المغرب۔ سورہ قاف 50 کی آیت نمبر 39 نے فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، یہاں قبل الغروب کے الفاظ ہیں، اور یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ قاف کی آیت بھی رکھ دی۔ تو یہ غروب کا وقت قرآن مجید میں موجود ہے، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہمیں قرآن مجید سے باہر، فلاں شیخی کہہ رہے ہیں، فلاں مولوی، فلاں یہ، یعنی ہم اندھی تقلید کے اندر پڑے رہے ہیں۔ خود صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد افطار کرتے تھے، یعنی یہ صحابہ کا عمل ہے۔ تو ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں لیکن آنکھوں کے اوپر ہم نے پٹی باندھ دی ہے۔ ہاں نہیں، بس صحابہ کا نام تو صرف اختلاف کے وقت میں ہوگا نا، کسی پہ فتویٰ لگانے کے وقت میں، اس پہ فتویٰ لگانا ہے، اس پہ لگانا ہے، اس کو مورد الزام ٹھہرانا ہے، اس سے اختلاف کرنا ہے، چونکہ شیعہ رافضی ہیں، شیعہ رافضی، ان کا دین اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یہ تو جناب ان کی نماز الگ ہے، ان کی اذان الگ ہے، ان کا کلمہ الگ ہے، ان کا تو افطار کا وقت بھی الگ ہے۔ اور بھائی ان کا الگ نہیں ہے، ہمارا الگ ہے، انہوں نے تو قرآن کے مطابق رکھا ہوا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔
قرآن پہلے ہے. سنی شیعہ کی بحث ہی الگ کرتے ہیں بھائی. شیعہ نے اگر ایک معاملہ، مثال کے طور پر شیعہ نے اگر موقف الگ لیا تو میں قرآن میں کیا اس کا مطلب میں قرآن میں غور فکر چھوڑ دوں گا؟ نہیں، میں تو قرآن کو اب ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. میں نے تو اس میں غروب اور لیل کا فرق ہی نہیں سمجھنا ہے. میں نے تو اپنے مولانا صاحب کو یہ بات سننی ہے کہ مولانا صاحب یہی کہے جا رہے ہیں کہ چونکہ شیعہ ایسا کرتے ہیں تو ہم نے نہیں کرنا. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. قرآن، رمضان جو ہے یہ رجوع الی القرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں اگر ہم قرآن کی جانب رجوع نہیں کریں گے تو باقی مہینوں کا تو پھر اللہ ہی جو ہے نا وہ ہمارے لیے اللہ کے حوالے ہو گئے ہم کہ جناب ہم نے تو قرآن پہ یہ ٹھان لیے ہم نے اور یہ تہیہ کر لیا ہے کہ جناب عالی ہم نے قرآن مجید میں غور و فکر، تدبر، اس کی آیات کے اندر، اس کی نشانیوں میں جو ہمیں بلا رہی ہیں، اپنی طرف دعوت دیتی ہیں پکار کے کہ مجھے پڑھو. رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ھدی للناس وبینات من الہدی. یہ شہر رمضان کون سا مہینہ ہے؟ رمضان وہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے. رمضان وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس میں لیلۃ القدر ہے، یہ 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے. تو جب اتنا بابرکت مہینہ ہے اس میں ہم تدبر قرآن ہی نہ کریں، رجوع الی القرآن ہی نہ کریں اور قرآن کے معنی کے اندر اتر کر اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں، صرف اور صرف اس لیے کہ جناب مخالف فرقہ جو ہے وہ شیعہ ہے اور وہ اس قرآن کی آیت پہ عمل کرتا ہے. یہی بات ہے، وہ اس قرآن کی آیت پہ عمل کرتا ہے. سو میں نے تو اپنے فقہا اور اپنے پیروں اور فقیروں کی بات پر عمل کرنا ہے. پیروں کی بات پہ عمل کہاں کرتے ہیں ہم؟ بس نام لیتے ہیں ہم اور یہ کہتے ہیں کہ جناب میں فلاں کا مرید وغیرہ وغیرہ. آخر میں قرآن کا شکوہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی لکھا کہ جس طرح اہل البیت مظلوم ہیں، اہل البیت علیہم السلام تاریخ کے ہر دور میں ان کی فقہ، ان کی فکر، ان کی گفتگو، ان کی سیرت ہم سب نے چھوڑی ہوئی ہے اور ہم اپنے علماء اور اپنے فقہا کی جانب چلے گئے ہیں. اور اسی طرح قرآن مجید بھی ہم نے اسے مہجور کر دیا، اس کو چھوڑ دیا. قرآن مجید کہتا ہے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. سرکار بروز قیامت یہ شکوہ کریں گے، قرآن شکوہ کرے گا کہ میری قوم نے اس قرآن کو مہجور چھوڑ دیا تھا، ہجرت میں کر دیا تھا، اس کو دور کر دیا تھا. اللہ اکبر، قرآن مہجور ہے. اب میں یہ کہوں گا کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی ہم تو قرآن پڑھتے ہیں. سرکار فرما رہے ہیں کہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا، اور ہم کہیں گے نہیں ہم تو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں. کیسے عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہمارا یہ دعویٰ ٹھیک ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہیں تو قرآن میں تو اللیل المغرب نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے، پکار رہا ہے اللیل، رات تک، اور ہم کیا ہیں؟ مغرب. میرا یہاں پہ اس ویڈیو میں قطعاً یہ مقصد نہیں ہے، یہ میرا موقف بنا ہے اور یہ تحقیق سے بنا ہے. میں اپنی زندگی میں بھی اس پہ عمل کرتا ہوں. اگر مجھے کہیں کسی جگہ جانا ہوتا ہے تو میں وہاں پر نماز پڑھ کے اور پھر اس کے بعد روزہ افطار کرتا ہوں. اور یہ میرا جب سے مجھے یہ اس بات کی قرآن مجید میں تدبر کیا اور اس کا علم ہوا تو میں نے یہ عمل بنایا. میں کسی پر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، میں صرف نصیحت کر سکتا ہوں، میں صرف اپنی رائے رکھ رہا ہوں. قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارے اہل سنت کا روزہ خراب ہے یا ہمارے اہل سنت خراب ہے. نہیں، آپ کا جی چاہتا ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات، قرآن مجید کی آیات میں غور کیجیے. میں نے آپ کے سامنے نمبر رکھے ہیں، اگر آپ خود مطالعہ کر کے ایک نتیجے پہ پہنچتے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں کرنا چاہتے تو میری بات تو صرف اتنا ہے، وما علینا الا البلاغ، میری بات تو صرف پہنچا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.